اس چیز سے کہ اس وقت جو پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں، ایک تو یہ منی بجٹ والا معاملہ ہے، اور حکومت اس میں لگی ہوئی کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس جسٹ ہم ڈاکومنٹس جو ہے اس کو ریڈی کر رہے ہیں، بہتری لا رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے مودی جی کو بھی بیچ میں سے لپیٹ دی خواہ مخواہ کا، یعنی خود کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن ان کو کوئی مطلب برا بلا کہنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، حالانکہ اپنی عوام ان سے خوش ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے ہمارے ان کا اسد عمر صاحب کا، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم اگر خوش نہیں ہے تو عوام اگر خوش بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو منی بجٹ کے نام پہ جو ایک اور چیز لا کے عوام کے سر پہ ماری گئی ہے، اس سے بہت ہی مطمئن نظر آ رہی ہے گورنمنٹ، اور انہیں کوئی فرق پڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور آج بھی بلکہ کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی بہت معمولی سی بات ہے جی، صرف جو ہے وہ 2 کروڑ یا پتہ نہیں 200 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے، جیسے ان کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنا بجٹ لے کر آ رہے ہیں۔ ویسے تو 350 بلین کا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا۔ کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ کیا عام لوگوں کے گھر بھی جہانگیر ترین، خسرو بختیار، یا پھر جیسے کہ خان صاحب کے فیورٹ زلفی بخاری چلا رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور عام لوگوں کے گھر جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، اور ہم لوگ عام لوگوں میں ہی آتے ہیں کہ ہم صبح سے کام کرتے ہیں، اور تب جا کے جو ہے کہنا چاہیے کہ گھر میں کسی کے راشن آتا ہے یا یوٹیلیٹی بلز دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو گورنمنٹس میں منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو گورنمنٹس کے سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایون وہ لوگ بھی جو ان کو لے کر آئے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ فوج کے لوگ ہیں جن کی سپورٹ سے یہ سیٹ تک پہنچے ہیں، ان کے گھر بھی جس طرح سے چلتے ہیں، جس طرح سے ان کے کارنر کے پلاٹ اور سب کچھ ہوتا ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایک بڑی ہی بے حسی کی بات ہے۔ اس پہ گورنمنٹ کو میرے خیال ہے تھوڑا سا شرمندہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم آپ لوگوں کا مذاق تو نہ اڑائیے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے، ان سے پوچھئے جو میڈیسن نہیں لے سکتے۔ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں ابھی بیمار ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جی میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے، ورنہ شیخ رشید صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈیسن مہنگی ہے۔ مطلب وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، کون سے سیارے پہ رہتے ہیں، مارس پہ رہتے ہیں، جوپیٹر پہ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہاں پہ میڈیسن کتنی مہنگی ہے۔ اسی قسم کی باتیں آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، اسی قسم کی باتیں آپ کے پرائم منسٹر کرتے ہیں، یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو جلدی اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ ہم دوسری کنٹریز کو جو ہے وہ لون دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کی عزت کرے گی، دنیا ان کو سیریسلی لے گی۔ ایسے لوگوں کو دنیا تو کیا پاکستان میں کوئی سیریسلی نہیں لے رہا جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو ان لوگوں کی باتوں پہ صرف ہنسی آتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور میں تو بلکہ اپنی ویڈیو میں یہ بھی بات کر چکی ہوں کہ میں پریشان ہوں کہ اگر اگلے الیکشنز میں عمران خان صاحب کو یہ بھائی لوگ لے کر نہ آئے تو ہماری ویڈیو کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ جو صبح صبح خان صاحب لطیفے سنانا شروع کرتے ہیں، جوکس پھینکنا شروع کرتے ہیں، اسی سے ہمارا اور ہندوستان میں کئی لوگوں کے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں۔ تو اگر کوئی سینسیبل آدمی آ گیا تو پھر کیا بات کی جائے گی اور کیسے سنبھالا جائے گا؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور جو حالات نظر آئے ہمیں، کیونکہ 2018 میں یہ حکومت آئی، انہوں نے کہا یار ابھی تو ہماری حکومت آئی ہے، 2019 آپ حوصلہ رکھیں، گھبرائیں نہیں، بہتر ہوگا۔ 2019 میں رگڑا دینا شروع کیا، کہا نہیں یار ابھی تھوڑا سا بس صبر کر لو، 2020 بہت اچھا ہے، بے فکر ہو جاؤ، آپ کچھ بھی نہیں ہے، مزے ہی آئیں گے آپ کو۔ 2020 آیا، 2020 میں رگڑا تھا، اس کے بعد کہ جی 2021 میں تو یہ سارا کچھ ہر چیز بڑی مطلب اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ 2021 اس سے بھی برا گیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یار نیکسٹ ایئر جو ہے یہ ہمارے جو ایشوز ہیں، انرجی کے ایشوز ہیں، انفلیشن کا ایشو ہے، یہ بڑا بہترین ہو جائے گا، اب بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے آرزو، وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ 2022 میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یا ہمارے ملک کی عوام کے ساتھ کیا ہونا ہے۔
اور ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ ہم ہر چیز میں مودی جی، ہندوستان، یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم مطلب نالائکی تو خیر کہیں ڈکی چھپی نہیں ہے، وہ اسد عمر صاحب ہو، ہمارے باقی کیبنٹ کے لوگ ہو، انکلوڈنگ ماشاء اللہ سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہو، مطلب ان سب کو یہ کیوں آتا ہے کہ ان کے پیٹ میں ابھی تک مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ یار وہ 2014 یا 15 میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر آئے ہوئے تھے، تو ابھی تک ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کے پاس تو وہ مطلب آپ کا فون نہیں اٹھاتے، لیکن ان کے پاس وہ گھر میں آئے اور ان کے ساتھ مطلب ٹائم گزارا، چائے شائے پی، کھانا شانا کھایا، اور بڑا مطلب اچھی وہ تصویریں مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے نظر آتی اب بھی اویلیبل ہیں۔ کیا مطلب پریشانی ہے کہ اپنے ملک کے حالات کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی نالائکی، یعنی $1 ارب کے لیے جو ہمیں مطلب ذلیل کیا گیا، شاید پاکستان کی چھوٹی سی ہسٹری ہے، 75 ایئرس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جو ذلالت ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں میں دیکھی اس حکومت کی کارستانیوں کی وجہ سے، شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ اور ابھی تو خیر کہتے ہیں کہ یہ شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ کیا نظر ہے کہ ہمارا مطلب جیسے کہتے ہیں کھانا اس کے بغیر نہیں ہضم ہوتا کہ مودی جی کو 2-3 گالیاں پی ٹی آئی والے دے دیں، برا بلا کہے، فاشسٹ کہیں، یہ ہے وہ ہے جی، وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اپنا کام کچھ بھی نہیں کرنا؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر، اور یہ چیز جو ہے یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی نالائکی ہے کہ سب سے بڑھ کر ان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خراب فورن پالیسی ہے ان کی، اور نہ صرف بھارت بلکہ ہر ملک سے ہی ہمیں ایک طرح کی ناراضگی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے نام لیا کہ اسد عمر صاحب کا آپ نے نام لیا، اسد عمر صاحب کتنے ٹیلنٹڈ ہیں یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ جاب سے نکالے گئے اور کیا ان کی پرفارمنس تھی۔ اور اس کے بعد جب ان کو فائنانس منسٹر بھی ایک بار بنایا گیا تھا، شروع میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو کچھ عرصے یہ فائنانس بھی دیکھتے رہے، اس کے بعد پھر ان کو تنگ آ کے انہوں نے ہٹایا۔ تو اب اس قسم کی باتیں کرنا کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کی نہ تو میں کوئی سپورٹر ہوں نہ کچھ ہوں، میں ایک عام سی جرنلسٹ ہوں، اور میں ہر اس انسان کو، ہر اس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں جو پاکستان کے لیے بہتر کرے، جو پاکستان کے لیے کچھ اچھا کام کرے۔ میاں نواز شریف سے کسی کے ہزاروں اختلافات صحیح، لیکن انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹرمز اچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور ان کی نواسی کی میرا خیال ہے مریم نواز کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس میں نریندر مودی جی آئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے ٹرمز اچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد جو حرکتیں ہماری طرف سے کی گئی تھی اس وجہ سے کچھ بھی بات آگے نہیں بڑھ پائی۔ اب عمران خان صاحب جب آئے تھے، اور اگر اسد عمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، ان کو بھارتی پرائم منسٹر بڑا ان کو کوئی دشمن نظر آتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب نے آتے کے ساتھ ہی یہ کیوں کہا کہ جی آپ 1 قدم بڑھائیے، ہم 10 قدم بڑھائیں گے یا 2 قدم بڑھائیں گے، پتہ نہیں کتنے قدم، لیکن بہرحال ان سے زیادہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو پھر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ جانتے ہیں کہ بار بار فون کر رہے ہیں، اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہے، تو یہ کس لیے فون کر رہے ہیں، ان سے کیا مطلب؟ جو وٹاٹا وڑا ہوتا ہے، ایک بڑی مزیدار ڈش ہوتی ہے انڈین، کیا اس کی ریسیپی پوچھنی ہے انہوں نے مودی جی سے؟ ویسے مجھے آتی ہے اگر خان صاحب کو چاہیے تو اینی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کس لیے انہوں نے مودی جی کو بار بار فون، وہ انڈین پرائم منسٹر کو فون کس لیے کر رہے تھے اگر انہیں ٹرمز اچھے نہیں کرنے؟ اور جہاں تک ان کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ یہ انڈیا کا نام کیوں لے رہے ہیں یا کسی بھی دوسری کنٹری کا نام کیوں لے رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے۔ فائنانس منسٹر یہ رہ چکے ہیں، لیکن ان کی جو اکانومی کی پاکستان کی اس وقت حالت ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس کس سے ہم نے قرضہ لے رکھا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، یعنی دنیا میں کوئی ملک ہم نے شاید ہی ایسا چھوڑا ہوگا کہ جس سے ہمیں امید ہو کہ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے اور ہم نے اس سے نہ مانگے ہوں۔ اس جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اس کے بعد فورن پالیسی ہماری زیرو ہے، ہمیں چاہے افغانستان ہو، اب افغان طالبان بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، چاہے ایران ہو، چاہے انڈیا ہو، کوئی بھی کنٹری، ایون امریکہ ہو، چاہے یورپین کنٹریز ہو، فرانس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ کس کس طرح کی حرکتیں ہمارے یہاں کی گئی کہ فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کے لیے۔
وہ بھی ہم سے ناراض ہیں. اس کے بعد سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مارا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ جس طرح سے ہم نے ملا مافیا کو ایک سپورٹ دی ہے, عمران خان نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے آگے سے بین آرگنائزیشن ہٹا دی ہے, تو ہر فیلڈ میں وہ ہمیں فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایجوکیشن فیلڈ میں بھی جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی طرح کی پڑھائی کرنی چاہیے, کبھی کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں جی یورپین کلچر پاکستانی سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے. یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو خود ساری زندگی یورپین کلچر میں رہا, اور اب ان کا کہنا ہے کہ جی یورپین کلچر جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے. یہ بات وہ پرائم منسٹر فرما رہے ہیں جن کی خود کی ایک بیٹی موجود ہے, جس کو انہوں نے الیکشن کے جو پیپرز جمع کرائے جاتے ہیں اس میں ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا. تو اس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد جو جرنلسٹ ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ان کو روکا جا رہا ہے بات کرنے سے, کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اڑوا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ستور کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروایا گیا, کبھی کسی پہ حملے ہو رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب جب پبلک کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے تو اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ جی بھارت کے لیے کام کیا تھا, یا نواز شریف کو کہہ دیں گے یا کسی اور کو کہہ دیں گے. تو یہ ان کی بچوں جیسی باتیں, بلکہ اب تو بچے بھی خیر ایسی باتیں نہیں کرتے, لیکن پھر بھی پہلے زمانے کے بچے جو تھے شاید وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں. لیکن اب پبلک بیوقوف نہیں بن رہی ہے, اب یہ جو کہتے ہیں ان کو اس کے آگے سے جواب ملتا ہے. اور اب اسد عمر ہو یا کوئی سے بھی ان کے منسٹر ہو, اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرنے سے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ احمق نہیں بنا سکیں گے. اور خاص طور پہ باقی دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے یہاں پہ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کیا چل رہا ہے. آپ نے بات کی 2021 کی, جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی بات کرتے ہیں, فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں, یا مطلب کسی بھی شعبے کی بات کریں, تو ہر شعبے میں ہم لوگ ڈکلائن پہ گئے, اور مطلب وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. حالانکہ کچھ اب بھی ہمارا کچھ یوتھ یا گروپ آف کمپنیز کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یار, حالات بہت اچھے ہیں اور بہتری کی طرف گئے ہیں. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا, اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی 350 ارب روپے کا منی بجٹ ہے, اس میں کہہ رہے کہ یار اس سے عام آدمی بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا, صرف 2 ارب روپے کا ان کے اوپر تھوڑا سا بوجھ پڑے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا ڈبل روٹی مہنگی ہوگی تو عام آدمی سے مطلب ڈبل روٹی کا کیا تعلق ہے, دہی اور دودھ اگر مہنگا ہو گیا تو اس سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے, اگر کھانے والا تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس کا عام آدمی سے یار کیا تعلق ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو عام آدمی کا اس سے کیا لینا دینا, اس نے پیٹرول کیا کرنا, جہاز میں ڈالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ والی حکومت, ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ شہباز گل ہو, وہ فائننس کے جو مزمل اسلم صاحب ہوں, جتنے بھی ہیں مطلب ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. دوستو ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا, اور ہم ایسی ہی بہت ساری پاک میڈیا کی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں چینل پر. پاکستان کے عمران خان کی اسی طرح کی بےعزتی دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ. ملتے ہیں آپ کو ایک ایسی ہی لیٹسٹ نیوز ویڈیو کے ساتھ. جے ہند, وندے ماترم دوستو.